پانی کا قلت برداشت کر رہے ہیں. سندھ میں، بلوچستان میں اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نظام میں پیپلز پارٹی کے بعد کسی نے توجہ نہیں دلایا، کسی نے آپ کے انفراسٹرکچر میں بہتری نہیں لے کر آئے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سوچ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ نے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبے کرنے ہیں، اور ہمارا یہ سب سے پہلے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی جب آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کے دعاؤں کی وجہ سے، جب انشاءاللہ تعالی ایک دن ہمیں حکومت کی ذمہ داری ملتی ہے تو ہمارا جو پہلے کام ہوگا، پہلا ذمہ داری ہوگا وہ پانی کا بحران کو ایڈریس کرنے کا ہوگا. آپ کے مشکلات میں کمی لانے کی کوشش کریں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کو اپنا پانی ملنے کا حق کا جد و جہد، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جد و جہد میں ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک سازش ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں لوور ریپریرین کو اپنا پانی کا حق ملنے سے محروم ہونے سے خطرہ تھا، تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کال دی، پورے ملک کو موبلائز کیا اور پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ دھرنا دی، اس سازش کو ناکام کیا، اور ہم ہمیشہ اس سازش کو ناکام کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس ملک میں بڑے بڑے قوتیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ سندھ اور بلوچستان کو آپس میں لڑواتے رہیں گے تو پھر نہ سندھ کو پانی ملے گا نہ بلوچستان کو پانی ملے گا. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے، ہم ایک ہو کے آپ کو اپنے حقوق دلوائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ کو پانی ملے گا تو بلوچستان کو پانی ملے گا، تو ہمیں مل کو جد و جہد کرنا پڑے گا، مل کے محنت کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں اپنا حقوق دیا جائے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم اپنا حق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اپنا حق چھیننے بھی جانتے ہیں. قائد عوام نے اس ملک کو جو آئین دیا، اس آئین کے تحت صوبہ بلوچستان کو، سارے صوبے کو حقوق دلوائے دیے گئے تھے، اپنا زمین کے مالک بنائے، اپنے مالی وسائل کے مالک بنائے. مگر ایسے کچھ لوگ ہیں، موجودہ حکومت ہے، جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، سارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں. میں ان قوتوں کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 1973 کا آئین ہے، یہ ریاست اور اس ملک کے عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس آئین کے مطابق ہر شہری اور ہر صوبہ کا اپنا حق ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھے. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت میں آئیں تو شہید بی بی نے بھی اس علاقے کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی. شہید بی بی کی خواب تھی
کہ یہ اس علاقے کے عوام کو نہ صرف بجلی پہنچایا جائے مگر مفت بجلی پہنچایا جائے. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی. افسوس کے ساتھ آج تک یہ خواب پورا نہیں ہو سکا. آپ میرے ساتھ مل کے جد و جہد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ میرے ساتھ جد و جہد کریں گے, محنت کریں گے, تو جیسے ہم نے تھر پارکر کے عوام کو, اسلام کوٹ کے عوام کو اپنا کوئلہ سے ہم نہ صرف بجلی پیدا کر رہے ہیں, فیصلہ آباد تک وہ بجلی ہم پہنچا رہے ہیں, مگر ان یونین کاؤنسلز کے, ان اسلام کوٹ کے, ان تھر پارکر کے جو یونین کاؤنسلز ہیں جہاں سے وہ کوئلہ نکلا ہے, ہم نے وہاں کے عوام کو اس کوئلہ کے منصوبہ میں بھی حصہ دیا ہے, تاکہ جب وہ منصوبہ منافع بنائے گا تو اس علاقے کے عوام کو اس منافع سے, اس پروفٹ سے اپنا حصہ بھی ملے گا. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اسی اسلام کوٹ اور تھر پارکر کے عوام کے لیے جو غریب عام آدمی ہیں, جو کم بجلی استعمال کرتے ہیں, یہ ان کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے مفت پہنچایا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی جب ہم یہاں نصیر آباد میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاور پروجیکٹس بنائیں گے تو آپ کو بھی اس قسم کے فیسلٹیز پہنچانا چاہتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نصیر آباد کے عوام سے بہت پیار کرتی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام ہمارا لڑکانوں والوں کے آپ پڑوسی ہے, آپ ہمارا پڑوسی ہے, اور آپ جانتے ہو کہ پڑوسیوں کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی شہادت کے 7 دن پہلے یہاں بلوچستان میں تھی, اور راستے میں صادق عمرانی صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ وہ عید کے دن تھے تو شہید بی بی کو دبئی سے ہم فون کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کب عید گزارنے پہنچیں گے. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام میں میرے بچے ہیں, نصیر آباد کے عوام بھی میرے خاندان کیسے ہے, میں نصیر آباد کے عوام, بلوچستان کے عوام اس بار اپنی عید گزاروں گی. یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ سیاست سے گہرا تعلق ہے, یہ ہمارا جو تعلق ہے انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی تعلق ثابت ہوگا, اور ہم جو مل کے جد و جہد کرنے جا رہے ہیں, جب اللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تو ہمیں موقع دیں گے تو ہم دن رات محنت کر کے اپنے بلوچستان کے عوام کو اپنے حق پہنچائیں گے, نصیر آباد کے عوام کو ان کا حق پہنچائیں گے, اپنے پڑوسیوں کو ان کا حق ہم ضرور پہنچائیں گے. آپ جانتے ہو, اس لیے کہ آپ ہمارے بہت ہی نزدیک رہتے ہو, کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیکباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کھڑا کر سکتی ہے, اگر ہم خیرپور میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کھڑا کر سکتے ہیں, جہاں دل کا مفت علاج ہو, لیور اور کڈنی کا مفت علاج ہو, کینسر کا مفت علاج ہو,
बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज हो, अगर मैं सखर में NICVD का बड़ा बड़ा इदारा खड़ा कर सकता हूं जहां मुल्क भर के अवाम के लिए दिल के इलाज मुफ्त हो, तो अगर मैं लड़कानों के अवाम के लिए SIUT का फैसिलिटी दिलवा सकता हूं, NICVD का फैसिलिटी दिलवा सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं नसीराबाद में अपना पड़ोसियों के लिए भी इस किस्म का सेहत का निज़ाम हो जो आलमी इदारों से मुकाबला कर सके। और किसी कार्ड की ज़रूरत ना हो, आपके घर के दरवाज़ों पे मैं इस किस्म का इदारा बनाऊं जो आपका मुफ्त इलाज करवाए। अगर मैं आपका बिजली का जो मसला है वो दूर कर सकता हूं, अगर हम मिलके अपना पानी का मसला हल कर सकते हैं, आपका ज़राए मईशत भी खड़ा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, आपका मुआशी तरक्की होगा, यहाँ के अवाम का फ़ायदा होगा। ये कायदे अवाम का ख्वाब है, ये शहीद बीबी का ख्वाब है, ये सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं है। हमने मिलके जिद्दोजहद करके आपको ये हकूक़ पहुंचाना पड़ेंगे। हमने हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुर्बत का मुकाबला किया है। कायदे अवाम का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, सदर जरदारी का दौर हो, तो हमने गुर्बत का मुकाबला किया। जो नज़रिया कायदे अवाम ने हमें दिया था कि इस मुल्क की अवाम की किस्मत में नहीं लिखा गया है कि वो हमेशा गरीब ही रहे, इसी मिशन पे हम मेहनत कर रहे हैं। जहां सदर जरदारी ने पूरा वफाक में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें को माली मदद आज तक मिल रहा है। सूबा सिंध में गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हमने पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम शुरू किया है, और सूबा भर के जो खवातीन हैं उनके लिए हम बिला सूद कर्जा का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना मेहनत कर सके और इस तरीके से भी मईशत को कंट्रीब्यूट कर सके। हम 2016 के जो स्टेटिस्टिक्स है उनके मुताबिक नसीराबाद के अवाम 70% जो नसीराबाद के अवाम हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत आया है तो गुर्बत में भी इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है। जहां कायदे अवाम कहता था कि मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, आज सूरत हाल ये है कि छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान, छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। खान साहब ने आपके मुआशी हुकूक पे डाका मारा है, खान साहब ने सिलेक्टेड वजीर आजम ने आपके वोट पे डाका मारा है, मतलब आपके जेब पे डाका मारा है, आपके पेट पे डाका मारा है, आपके वोट पे भी डाका मारा है, और अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमने तो ऐलाने जंग कर लिए हैं, हमने ऐलान किया है कि 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं
کہ بلوچستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کال پہ ہمارے ساتھ دیں گے، شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، مل کے جد و جہد کریں گے تاکہ ہم ان ظالم حکمران، نالائق، نااہل اور ناجائز حکمران کا صحیح بندوبست کر سکے۔ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بہادر بلوچستان کے عوام ہے اتنا آپ پورے ملک میں مجھے دکھائے، پورا ملک میں آپ مجھے دکھائے کہ ایسے کوئی بہادر قوم ہو جو اتنا ظلم آپ نے برداشت کیا ہے۔ ایسے اگزامپل مجھے دکھائے جہاں لوگ ظلم بھی برداشت کرے مگر پاکستان زندہ آباد کا نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ میں تو بلوچستان کے عوام کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ میں بلوچستان کے عوام میں سمجھتا ہوں کہ جو دکھ آپ نے دیکھا ہے اس کسی طریقے سے میں نے بھی اس قسم کا دکھ سہا ہے۔ ہمارا خاندان میں ہمارا قائد نے میرے نانا کو پھانسی گھاٹ پہ شہید کیا گیا مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان زندہ آباد اور جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لگایا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک بھائی کو زہر پلا کر شہید کیا گیا تو دوسرا بھائی کو گھر کے باہر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان زندہ آباد اور جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لگا کے آ گئے بھرا۔ تو جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو راول پنڈی میں بم دھماکے میں شہید کیا گیا تو ہم نے بھی کہا، صدر زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان کھپے جمہوریت بہترین انتقام۔ آج جس طریقے سے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہا ہے، دہشت گردی کا آگ پاکستان کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو بلوچستان کے اکثریت ہے، جو بلوچستان کے عوام ہے، وہ نہ صرف محب وطن ہے، وہ نہ صرف بہادر ہے، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ریاست کے لیے جد و جہد کرنا جانتے ہیں۔ اور میرے اس صوبے کے عوام سے اپیل ہے، میں اس صوبے کے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں، میں بھی آپ کی طرح ناراض ہوں، میں نے بھی آپ کی طرح بہت دکھ سہا ہے، بہت مشکلات دیکھا ہے، مگر ہمارا مسائل کا حل جمہوریت ہے، ہمارا مسائل کا حل جمہوری جد و جہد ہے۔ ہم ہتھیار نہیں، ووٹ کا طاقت میں یقین رکھتے ہیں۔ آپ ماضی کی طرح جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، آپ ہمیں ایک موقع دیں، ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی با بھروسہ کرے۔ ہم وفاق پرست ہیں، ہم سمجھتے ہیں جب سارے صوبے کے حقوق ملیں گے تو پھر وفاق مضبوط ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں جب سارے صوبے اپنے وسائل کا مالک ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سارے صوبے کو اپنا ووٹ کا طاقت ملے گا، صاف و شفاف الیکشن سے اپنے نمائندے منتخب کریں گے تو ہمیں اپنے حقوق ضرور ملیں گے۔ آپ سے یہ اپیل ہے کہ قائد عوام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نظریہ پہ یقین رکھے۔ ہمارا 5 اصول ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے،
مساوات ہمارا معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور شہادت ہماری منزل ہے. اگر آپ ہمارے ان 5 اصول کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ دے, ہم جد و جہد کے لیے نکل رہے ہیں. کٹ پتلی کو پیغام پہنچا چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اتر چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کا لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں. جو آپ نے عوام کے جمہوری حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے, انسانی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے, معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے, اب گھبرانے کا وقت آ چکا ہے, حساب دینے کا وقت آ چکا ہے. ہم مہم چلا رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے, اب پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے. ہمارا لانگ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام تک پہنچے, عوام کو سمجھائیں کہ اگر یہ آپ کے مسئلے ہیں تو یہ جمہوریت کا انتقام ہوگا کہ اسی سلیکٹڈ کو اسی جمہوری طریقے سے ہم ہروائے اس نیشنل اسمبلی میں جہاں سے وہ اپنا طاقت ڈرا کرتے ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 27 فروری کے لانگ مارچ میں آپ ہمارے ساتھ دیں گے. 27 فروری سے ہم کراچی سے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی جب ہم سکھر میں پہنچیں گے تو میرے نصیر آباد کے بھائی مجھے سکھر میں ملیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم سکھر سے آگے بڑھیں گے, پنجاب پہنچیں گے, اور پنجاب کے GT روڈ سے گزرتے گزرتے ہم اسلام آباد پہنچ اپنے مطالبات ملک اور قوم کے سامنے رکھیں گے. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں, خاص طور پہ آپ کا عمرانی صاحب بہت ہی شکر گزار ہے. جیے بھٹو. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی